رسوا کرنا چاہ رہا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی کتاب کا تمسخر اور مذاق اڑا رہا ہے، جو اپنی منمانی اپنی مرضی سے ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، یہ واقعی ٹیررسٹ اور دہشت گرد ہے۔ ایسے آدمی کو جو اسلام کو رسوا کرے، اللہ اس کے رسول کو رسوا کرے، اسے واقعی جینے کا حق نہیں پہنچتا ہے۔ یہ جہاد کے لفظ کو بدنام کر رہا ہے۔ جہاد اتنا پوتر اور اتنا مقدس لفظ ہے، ذروۃ السنام الاسلام، اسلام کی بلند چوٹی کا نام ہے۔ آج یہ اپنی منمانی نوجوانوں کو گمراہ کر کے اور اس طرح سے ان کو اکسا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہودیوں کے شکار ہیں، یاد رکھیں۔ یہ کون ہے؟ انہیں اٹیچی ملتی ہے امریکہ سے، یہودی انہیں بائی پاس روپے پہنچاتے ہیں، نوجوانوں کو گمراہ کرو، نوجوانوں کو جمع کر کے اٹھاؤ تاکہ اٹھا کے پیٹیں، جیلوں کی سلاخوں میں جائیں اور دنیا میں یہ ہو کہ مسلمان ٹیررسٹ۔ سنو، مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا، آتنکواد نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی نے دہشت گردی آتنکوادی نہیں سکھلائی۔ شیخ حسین زہرانی نے کل بڑا اچھا واقعہ سنایا اور میں اس واقعے کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، شاید ہو سکتا ہے یہاں انہوں نے سنایا ہو نہ سنا ہو، مجھے نہیں معلوم۔ هل سمعتم هذه القصہ؟ ہاں سمعت ہے نا، ماشاءاللہ انہوں نے وہ واقعہ بھی سنایا حضرت خبیب کا، خبیب نے عدی کا۔ سنا آپ لوگوں نے؟ نہیں سنا؟ ہاتھ میں بلیڈ ہے، بچہ ہے، اس سے وہ عورت اپنے بچے کو دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے کو قتل کر دے۔ لیکن اس صحابی رسول نے کیا کہا؟ میرے نبی نے انتقامی جذبہ، انتقام کے طور پر کسی معصوم اور بے گناہ کا خون کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اے فلاں تو ڈر مت، خوف مت کر، تیرا بچہ تیرے حوالے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم، یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ اور جو لوگ اسلام جہاد کا نام لے کر اسلام کی صحیح تعبیر کو اسے برباد کرتے ہیں اور بدنام کرتے ہیں، وہ کبھی عزت پا سکتے؟ یارو، میرے نوجوانوں، میرے دوستوں اور میرے بھائیوں اور میری ماں اور میری بہنوں، میرے بزرگوں، اپنے اپنے بچوں کو صحیح تعلیم قرآن و سنت کی دو۔ نبی کی سیرت طیبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی بیمار ہوتا ہے بچہ، اس کی بھی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ قرآن کے اندر غیر مسلموں کے بھی لیے زکوٰۃ کا حصہ مقرر کیا گیا ہے، اللہ نے حکم دیا۔ یہ رواداریاں موجود ہیں ہمارے ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا پڑوسی یہودی کیوں نہ ہو، جبکہ یہودی خنزیر سے بھی بدتر ہوتا ہے، خنزیر سے بھی ذلیل اور بدتر یہودی ہوتا ہے، اور اسلام کا دشمن مسلمانوں کا دشمن ہے۔ اس کے باوجود بھی ہمارے نبی نے اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دی ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ تمہارا پڑوسی یہودی ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہارے گھر میں کوئی چیز پکتی ہے تو بطور ہدیہ اسے بھی بھیجا کرو، یہ پڑوسی کا حق ہے۔ جس نبی نے یہ رواداری سکھلائی ہو، وہ نبی بے گناہوں کے خون کرنے کا، بم بلاسٹنگ کرنے کا حکم وہ نبی ہرگز ہرگز نہیں دے گا۔ یہ کوئی شیطان ہے جو ہمارے نوجوانوں کو مس گائیڈ کر رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے۔ اس لیے یہ موضوعات بتانا، قرآن اور سنت اور تقلید اور غیر اندھی تقلید کی طرف لوگوں کو روکنا، یہ اصل میں اتحاد و اتفاق کی دعوت ہے۔ آج فرقے میں ہم نہیں بٹے، فرقے ان مولویوں نے بانٹے، اپنی مسجدیں بانٹ لیں، مسجد حنفی، مسجد شافعی، مسجد قادری، مسجد غوثیہ، مسجد فلانیہ ڈھکانیاں۔ ہم نے کہیں کوئی مسجد کسی کے نام پر نہیں تقسیم کی۔ ہم کہتے ہیں ارے بٹنا ہے تو کیوں بٹتے ہو؟ قرآن اور احادیث موجود ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کی صحیح تعبیر بنو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، ٹکڑے ٹکڑے نہ بنو۔ ہمارے نبی نے تفرقے بازی کو حرام قرار دیا اور فرمایا کہ افترقت اليهود والنصارى على 72 فرقہ، یہودی اور نصرانی 72 فرقوں میں بٹے۔ ستفترق امتی علی 73 فرقہ، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کلھا فی النار، 73 فرقوں میں میری امت بٹے گی، سب کے سب جہنم الا واحدہ، سوائے ایک فرقہ، ایک گروہ، ایک جماعت کے جو کامیاب ہوگی، ناجی ہوگی، جنتی ہوگی۔ قیل وما ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی وہ کامیاب ہونے والی جماعت کون سی ہوگی؟ قال ما انا علیہ واصحابی، اور وفی روایت ما انا علیہ الیوم واصحابی، آج میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ ہیں، قیامت تک آنے والے لوگ اس دین پر رہیں گے تو وہی لوگ جنت کے اندر جائیں گے، باقی سب کے سب کہاں جائیں گے؟ یہ ہے دعوت۔ تو اتحاد و اتفاق پیدا کرو، اس میں قوت ہے، اس میں طاقت ہے۔ آج اسی افتراق کی بنا پر یہ مسلمان بھی ایک دوسرے کی مخبری کرتے ہیں، ذاتی دشمنیاں نکالتے ہیں، ان سے دشمنی، تو پولیس کو جا کے مخبری کی فلانے کا بیٹا ہے وہ بم بلاسٹنگ میں شریک ہے، اپنی پرانی دشمنیاں نبھاتے ہیں۔ یہ مسلمان اللہ ہی نے ہدایت عطا فرمائے،
ایک دوسرے کی مسجدوں کے نام بتاتے ہیں جا جا کر کے مخبروں کو، CBI اور CID کو، فلانی مسجد میں نے یہاں تک سنا کہ ہمارے یاروں نے ہمارے نوجوانوں کو پریشان کرنے کے لیے اہل حدیثوں کا نام بتاتے ہوئے وہ بھی بتایا، بلکہ یہاں تک بتایا ہے کہ وہ نوجوان جو تشہد میں اپنی انگلیاں ہلاتے ہیں یہی لوگ ٹیررسٹ ہیں، یہی لوگ ٹیررسٹ ہیں۔ آج جہاں کہیں بھی پہنچا اہل حدیث اہل حدیث، وہ اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہمارا منہج یہ نہیں ہے، ہمارا منہج نبوی منہج ہے جو اخلاق، محبت، رواداری، شفقت، رحمت، پڑوسیوں کے حقوق، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کا درس دیتا ہے۔ وہ اہل حدیث نہیں ہے جو ہے رفع دین کر لے اور آمین کہہ لے اور سینے کے اوپر نیت باندھ لے، ہم یہ سمجھتے ہیں یہی اہل حدیث ہے۔ نہ، اہل حدیث ایک منہج کا نام ہے، وہ منہج جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، جو صحابہ نے ہمیں سکھلایا ہے، دیا ہے۔ ہم سب کے حقوق کو اس کی جگہ پہ رکھتے ہیں، ہر ایک کے حقوق کو پہچانتے ہیں۔ اے نوجوانوں، ایسے گمراہ مولویوں اور ایسے گمراہ ادارے، ادھر آفس کھول لی ادھر آفس کھول لی، وہ اسلام کا پرچار ہو رہا، وہاں فلانے کا ہو رہا ہے، ڈکانے کا ہو رہا ہے، حیدرآباد اعوذ باللہ کچڑے کا ملغوبہ بن گیا، اور ہماری غفلت اور ہماری ناسمجھی کی وجہ سے ہمارے نوجوان ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں۔ اور جمعیت اہل حدیث، اور جمعیت اہل حدیث کے لوگوں، غیرت کرو، شرم کرو، اٹھو اور اپنے نوجوانوں کا تحفظ کرو، ان کے لیے تربیتی کورس مقرر کرو، علماء کو شغال کرو، مسجدوں کے اندر، اداروں کے اندر باقاعدہ ٹیمیں بناؤ، انہیں کتاب و سنت کا درس دو، عقیدے کا درس دو، توحید کا درس دو، انہیں نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، اخلاق، مروت اور اسلام کی جو خوبیاں ہیں ان سے متعارف کراؤ، تب جا کر کے ہمارا یہ حق ادا ہو سکتا ہے۔ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا لاہ عمل ہے، آئے نوجوانوں تم بھی اٹھو اور اپنے مولویوں کو کہو کہ ہمیں درس دو۔ درس میں باقاعدہ 20 20 25 25 30 بچے توحید کا درس لیں، سنت کا درس لیں، بلوغ المرام کا درس لیں، کتاب التوحید کا درس لیں، تقویۃ الایمان کا درس لیں، کشف الشبہات شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے کتاب کا درس لیں، جن کا نام لیتے ہی یاروں کے منہ پر ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں، اس کا درس لو، عقیدے کا درس لو، معلومات کرو، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات، اس کا پتہ نہیں چلے ہیں جہاد کرنے کے لیے، کس سے جہاد کرو گے تم؟ ہاں، اس کا نام جہاد نہیں ہے۔ جس کو یہ ظالم، ہم نے سنا یہاں کوئی مولوی ہے لوگوں کو گمراہ کرتا پھرتا ہے، CID اس کو نہیں پکڑتی، اسی کا آدمی ہے نا وہ، اس لیے اس کو نہیں پکڑتی، اس کو نہیں پکڑتی، اس کو پکڑتی ہے جو بیچارہ پتہ ہی نہیں ہو، اس کو لام کا نام لٹھے نہیں معلوم ہے، وہ ہمارے جذبے اور اس میں جاتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، یہ ہمارا دیش ہے، ہمارا ملک ہے، امن اور شانتی کا پھیلانا یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے۔ امن اور سکون کی خوشبوئیں اسلام کے اندر موجود ہیں۔ اسلام سلامتی کا نام ہے، سلامتی اسلام کے اندر، خود اس شبد کے اندر، اس معنی کے اندر اس کا ارتھ اور اس کی میننگ ہی سلامتی ہے، لوگوں کو امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ اسلم تسلم، جو مسلمان ہو جاؤ سلامتی ہو، دنیا میں بھی سلامتی، آخرت میں بھی سلامتی۔ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ، اس اللہ کی رحمت کو لوگوں تک بانٹو، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دو۔ اس لیے ہم نے اس موضوع کو چھیڑا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ جناب علی یہ تو فتنہ پھیلانے والی بات ہے، نہیں، فتنہ ہم نہیں پھیلاتے، فتنہ تم پھیلاتے ہو۔ یہ فرقہ پرست مولوی پھیلاتا ہے، امت کو تقسیم کرتا ہے، یہ تیری مسجد، وہ فلاں کی مسجد، وہ فلاں کی مسجد۔ ہم نے کہا سب اللہ کا گھر ہے، ہم نے اپنی مسجدوں کے دروازے کسی کے لیے نہیں بند کیے، الحمدللہ۔ بولو حیدرآباد والو، بند کیا ہے تم نے کبھی؟ 75 مسجدیں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، کھلے ہیں صبح و شام، آؤ پڑھو جاؤ، یہاں نیت باندھو چاہے باندھو ہی نہیں، ہمارے باپ کا کچھ نہیں جاتا، ہم بتا دیتے ہیں، بس ہمارا کام سمجھانا ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہم بتا دیتے ہیں، حق بات کڑوی لگے چاہے میٹھی، مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے، لیکن ربی کا پیغام، اللہ کا پیغام، ہمارا جرم یہی ہے کہ بغیر لاگ لپیٹ کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ حق ہے یہ باطل، چاہے آؤ چاہے نہ آؤ۔ ہم ان مسجدوں کے متولیوں اور اماموں کی طرح نہیں ہیں کہ ہم جائیں اور ہمارا کوئی بچہ جائے اور آمین کہہ دے تو کہے کیا سور کون سور بولا؟ ہاں، ایک مسجد میں ایک بیچارے گئے، نماز پڑھی، جیسے ہی امام نے کہا بولیں جانے نہیں چاہیے کیونکہ ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے جیسے آمین سنتے ہیں بیچارے۔ میں ان مسائل پر نہیں بولتا لیکن مثال دے رہا ہوں، دھکے دے کے باہر کرتے ہیں، کہتے ہیں کتے آ گئے ہیں دھلو، اور ویسے عام دنوں میں کتے تیل پی پی کے جاتے ہیں، کبھی نہیں دھلتے، خود کتے بنتے ہیں، کوئی سگے غوث بنتا ہے، غوث پاک کا کتا، کوئی حضرت اعلی حضرت کا کتا، سگے